السلام علیکم، میں ہوں منصور احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا ولاگ۔ تو جناب عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہے تو اسے کسی قسم کا استثناء حاصل نہیں ہے اگر وہ کسی بھی کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہے، تو عدالت اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک اور اہم بات بھی کی ہے اپنے فیصلے میں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور اگر الیکشن کے انعقاد کے لیے وہ کسی بھی شخص کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ شخص جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے والا ہے تو اگر وہ کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن اس شخص کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے اور ریفرنس بھی سیشن کورٹ میں بھیج سکتا ہے۔ اور جو سیشن کورٹ ہے اس نے اس سے پہلے تحریری فیصلہ جاری کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کی درخواست مسترد کر دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے استدعا کی تھی، درخواست دائر کی تھی کہ جو الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس سیشن کورٹ میں دائر کیا ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ جو مرکزی کیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہلے سے ہی ہم نے اس کے حوالے سے درخواست دائر کی ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ بھی بن چکا ہے۔ اور جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کی تھی، ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، اور ویسی ہی ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ جو لاہور ہائی کورٹ تھا اس نے تو معاملے کو فوراً ٹیک اپ کیا اور 5 رکنی بینچ بنا دیا، اور وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی وہ مرکزی کیس ہے، اس پہ لارجر بینچ بن چکا ہے اور 5 رکنی بینچ جو لارجر بینچ ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ عمران خان صاحب کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں ان پہ اسی وجہ سے زیادہ غصہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی کچھ درخواستوں کو نہیں سنا۔ ایک تو وہ مرکزی کیس کے حوالے سے درخواست ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا کیس لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اب آپ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی درخواست تھی اسے واپس کر دیا جائے، تاکہ جو لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ کے سامنے عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے درخواست لگی ہوئی ہے اس کی سماعت ہو سکے۔ تو اب سماعت لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے تبھی ہو سکتی ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب ان کی درخواست واپس کر دیں۔ تو جو ہمارے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب انہوں نے عمران خان صاحب کی درخواست کو ٹیک اپ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو درخواست تھی کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، تو وہ بھی انہوں نے کالعدم نہیں قرار دی، بلکہ انہوں نے جو توشہ خانہ کیس کا ریمانڈ تھا اس کو واپس سیشن کورٹ میں بھیج دیا۔ تو سیشن کورٹ نے دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ قابل سماعت قرار دے دیا، کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب انہوں نے یہی کہا تھا، یہی اپنا حکم دیا تھا سیشن کورٹ کو کہ وہ فیصلہ کرے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے وہ قابل سماعت ہے یا ناقابل سماعت ہے۔ تو اس کے بعد جو سیشن کورٹ کے جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ یہ جو فیصلہ توشہ خانہ کے حوالے سے آئے گا دوبارہ سے جو سماعت ہوگی، جس کے لیے 7 دن دیے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمایوں دلاور صاحب تو پہلے ہی 10 مئی کو عمران خان صاحب کے خلاف فرد جرم عائد کر چکے ہیں۔ 9 مئی کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے اور 10 مئی کو پھر عمران خان صاحب کے خلاف فرد جرم عائد ہو گئی تھی۔ اور ایک اور بات یہ ہوئی تھی کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف فرد جرم عائد ہوئی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب نے ان پیپرز پہ اس آرڈر پہ سائن نہیں کیے تھے اور واک آؤٹ کیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا اس فیصلے کا۔ تو عمران خان صاحب قانونی طور پر بائیکاٹ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو یہ جو فوجداری کیسز ہوتے ہیں اس میں آپ بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ عمران خان صاحب کی تو ویسے ہی عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، عدالتوں نے کی ہوئی ہیں، جس طرح سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملتے رہے ہیں اور مل رہے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت سے عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز تھے، جو فوجداری کیسز تھے، ان میں بھی عمران خان صاحب پہلے تو پیش ہی نہیں ہوتے تھے اور ان کو
پے در پہ ضمانتیں ملتی رہتی تھیں، اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کی زندہ مثال ہے۔ اب عمران خان صاحب کا جو کیس ہے توشہ خانہ کا، وہ تیزی سے فی الحال آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی نہ کسی وقت پہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں بھی ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ اور ابھی فی الحال یہ صورتحال ہے کہ جو سیشن کورٹ ہے، جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کو 12 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور جو گواہان ہیں ان کو بھی توشہ خانہ کے حوالے سے طلب کر لیا گیا ہے۔ تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اور عمران خان صاحب کی جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں، اور وہ اس ٹائم چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب سے منتیں ترلے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو لاہوری گروپ ہے وہ بھی اس ٹائم فل ایکٹیو ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہو جائے، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اس کو ٹیک اپ کر لیں، اور جو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا سیشن کورٹ کے حوالے سے کہ سیشن کورٹ فیصلہ کرے کہ جو کیس ہے وہ قابل سماعت ہے یا ناقابل سماعت ہے، تو اس حوالے سے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کالعدم قرار دے۔ اب چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اگر عمران خان صاحب کی اس درخواست کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو ان پہ اور بھی زیادہ پریشر آ جائے گا، کیونکہ جو جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں وہ پہلے ہی جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں ان کے حوالے سے یہ نوٹ لکھ چکے ہیں، جو ملٹری کورٹس میں سویلنس کے ٹرائل کے حوالے سے کیس تھا، اور جس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے، اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوتا، اس پر سے اسٹے نہیں ہٹایا جاتا، تب تک وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے، جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ بنا تھا۔ تو اسی حوالے سے جو جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کچھ مخصوص درخواستیں سنتے ہیں، ان کے پاس ایک دن درخواست لگتی ہے اور فوراً اس کی جو ہے وہ اسے ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے اور اس پہ سماعت شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ سہولت عام شہریوں کے لیے بھی ہے جو یہ سہولت ایک فرد کو دی جا رہی ہے؟ تو اسی وجہ سے اب چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب پر پریشر ہے ان چیزوں کا کہ جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ جو ایک مخصوص شخص ہے اس کی درخواست کو نہ سنیں۔ پہلے 55,000 درخواستیں سپریم کورٹ میں جمع ہیں جن کے اوپر ابھی تک سماعت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ایک غلط ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اپنی مرضی کے بینچ بناتے ہیں۔ وہ تو خیر ان کا ایک اختیار ہے، لیکن جو سیاسی کیسز ہیں ان میں 3 سے 4 ججز ہیں جو بیٹھتے ہیں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ساتھ، جن میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، اور اب ایک اور خاتون جج ہیں وہ بھی شامل ہو گئی ہیں، انہیں بھی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اپنے ساتھ بینچ میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری دنیا کو اب پتہ ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے مخصوص بینچز بناتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ کل سے میڈیا میں بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے، جو انہوں نے ملاقات کی ہے کچھ صحافیوں سے، اور یہ ملاقات جو تھی یہ غیر رسمی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ جو دبئی پلان ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں اور ایک پارٹی کا بھی سربراہ ہوں، تو مجھے اس حوالے سے تشویش ہے، اور میرے ذہن میں سوال تو ہے کہ آخر دبئی پلان کیا تھا اور میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی کیا ملاقات ہوئی۔ تو اب اس حوالے سے ٹویٹر بھی بھرا پڑا ہے کہ مولانا صاحب کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی اور مولانا صاحب کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو میرا اس حوالے سے موقف یہ ہے، میں نے ادھر ادھر سے پتہ بھی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سیاسی بات کی ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے اتنے قریب نہیں جتنے وہ میاں نواز شریف صاحب کے قریب ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب سوچتے بعد میں ہیں، مشورہ وہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے،
اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملتے رہتے ہیں، ایک نارمل روٹین ہے۔ تو یہ بھی کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے، انہونی نہیں ہے کہ جو بیان دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی میاں محمد شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات ہو گئی، اور ان کے گلے شکوے دور کرنے کے لیے یہ ملاقات ہوئی ہے، میڈیا نے رپورٹ کیا۔ تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ان کی ملاقاتیں آپس میں ہوتی رہتی ہیں۔ اور دیکھیں نا، جو مولانا صاحب نے میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے حوالے سے شکوہ کیا کہ انہیں ملاقات کا نہیں بتایا گیا، تو دوسری ہی لمحے انہوں نے ایک اور بات کی کہ مجھ سے جو برطانیہ کے سفیر ہیں وہ ملے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں جو پاکستان میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے تشویش ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو مولانا صاحب نے یہی بات کی نا پھر میاں نواز شریف صاحب کی، کہ آپ کو اس وقت تشویش نہیں ہوئی کہ جب ایک باپ کو اس کی بیٹی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور ایک باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا۔ مطلب میاں نواز شریف صاحب کے سامنے جب مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت آپ کو تشویش نہیں ہوئی، تشویش آپ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب سے مولانا صاحب کی بڑی چھنتی ہے، اور ان کی آپس میں بڑی دوستی ہے۔ یہ ایک محض سیاسی بیان تھا، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیاست چلتی رہتی ہے، یہ جو سیاسی طور پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور کسی کو ناراض کرنے کے لیے اور کسی کے ذہن میں سوالات پیدا کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات میں ایک اہم انکشاف بھی کیا کہ جو سابقہ DG ISI تھے فیض حمید صاحب، ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ماضی میں ملاقات ہوئی جب یہ جو PDM تھی یہ اپوزیشن میں تھی، تو تب جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان سے DG ISI فیض حمید صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو ہم سینیٹر بنا دیتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیتے ہیں، آپ کی ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ ملک کے لیے کام کریں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس امکان کو رد کر دیا تھا، اور اس آفر کو رد کر دیا تھا کہ وہ یہ جو پیشکش ہے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو برطانیہ کے سفیر ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں فوج کے اوپر کوئی چڑھ دوڑتا تو آپ کا اس حوالے سے کیا قانون ہوتا۔ تو ابھی پاکستان میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ فوج پر حملوں کے حوالے سے ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے 9 مئی کے واقعات کروائے ہیں، اور جس طرح ان کے جو لوگ تھے وہ فوج کی تنصیبات اور املاک پر چڑھ دوڑے، تو اسی حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ کارروائی پوری دنیا میں ہوتی ہے اگر کسی بھی فوج کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ خان جو ہے وہ جیل جانے سے ڈرتا نہیں ہے، اور یہ بات تب کی جاتی ہے جب عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے جب ہم اپنا تجزیہ دیتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا، تو تب ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی خان جیل جانے سے ڈرتا نہیں ہے۔ ارے بھائی، اگر جیل جانے سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر 9 مئی کے واقعات کروانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی کہ آپ کو 9 مئی کے واقعات کروانے پڑے؟ اور عمران خان صاحب تو پچھلے 4 مہینے سے یہ پلان کر رہے تھے گرفتاری سے بچنے کے لیے کہ اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کیا رسپانس دینا ہے، اور کس طرح سے پھر عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کی ٹریننگ کی۔ اور یہ ٹریننگ عمران خان صاحب نے اس وجہ سے کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو علامہ طاہر القادری صاحب 2014 میں دھرنوں میں شریک ہوئے تھے اور ان کے کزن بنے تھے، تو جو عمران خان صاحب ہیں وہ علامہ طاہر القادری صاحب کے لوگوں سے بڑے انسپائر ہوئے تھے جب وہ اسلام آباد میں انہوں نے ڈی چوک میں آ کے دھرنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ یہ علامہ طاہر القادری صاحب کی جو عوام ہے اور ان کی جو یہ فورس ہے یہ بڑی منظم ہے، اور مجھے بھی اسی طریقے کی فورس بنانی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب نے 2014 سے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ان کو اگر موقع ملا تو وہ اس طرح کی فورس بنانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے 2014 میں علامہ طاہر القادری صاحب کے ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے PTV کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کی عمارتوں میں گھس گئے تھے۔ اس کے بعد پھر جو نشریات تھیں وہ کاٹ دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کا گیٹ توڑ دیا تھا، کرینز لے کے آئے تھے، تاریں کاٹ دی تھیں، جو خاردار تاریں لگائی گئی تھیں۔ تو پھر اس کے بعد فوج نے ہی پروٹیکشن دی تھی اور پوری جو عمارتیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا تھا۔
تو اس وقت سے عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ بھی علامہ طاہر القادری صاحب جیسی ہی فورس بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی، پھر انہیں ٹریننگ دی۔ جب عمران خان صاحب پی ایم بنے تو اس کے بعد انہوں نے کروڑوں اربوں روپے ان سازشی کاموں کے لیے خرچ کیے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اکانومی کی تباہی ہوئی ہے، اور زیادہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے جو سازشی منصوبے تھے ان پر بے تحاشا خرچ کیا ہے، اور اب رزلٹ سامنے ہے۔ اور جس طرح سے یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، تو یہ جو ساری 9 مئی کی پلاننگ تھی وہ پہلے سے ہی تھی، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اور پھر اگر جو آپ کے لوگ ہیں، عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں، وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیوں تجزیہ کرتے ہیں کہ خان جو ہے وہ جیل میں جائے گا، تو اگر عمران خان صاحب بہادر تھے تو پھر عمران خان صاحب کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک عوامی لیڈر ہیں، ان کے ساتھ عوام ہے، تو پھر عوام اگر آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ جیل جانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور آپ کو کسی نے کیا کہہ دینا تھا؟ اگر آپ ایک دن جیل رہ بھی گئے، 2 دن جیل رہ بھی گئے، تو تیسرے دن تو آپ کو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے ویسے بھی ریسکیو کر ہی لیا تھا، اور آپ کو کر بھی لینا تھا اگر آپ ویسے بھی 9 مئی کے واقعات نہ بھی کرواتے۔ تو یہ ساری مصیبت اپنے گلے ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن عمران خان صاحب کبھی بھی جمہوری لیڈر نہیں رہے ہیں، وہ ہمیشہ سازشوں پہ انحصار کرتے ہیں، فوج کے ساتھ مل کر دوسرے جو سیاستدان ہیں، جو اپوزیشن ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ صرف وہی ملک پر حکمرانی کریں۔ اور یہ جو عمران خان صاحب ہیں، ان کا جو ذہن ہے وہ ڈکٹیٹر ٹائپ کا ہے، اور وہ ڈکٹیٹرشپ کو پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو عمران خان صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں، جب سے پاور میں آئے ہیں، انہوں نے جمہوریت کی کوئی بات نہیں کی ہے، ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں، اور ان کی جو عوام ہے وہ بھی ڈکٹیٹرشپ کو ہی پسند کرنے لگی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کر لیتے ہیں کہ گرین پاکستان سیمینار تھا کل، اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کچھ اہم باتیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کوئی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی، اور مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلمان جو ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر کوئی اسے خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ نعمتوں سے مالا مال ہے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہم سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان ہم سب کی محنت سے، کوشش سے ترقی کی منازل طے کرے گا۔ پی ٹی آئی کے بطور پارٹی مستقبل پر بات کر لیتے ہیں کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ بھی آج کل خاموش ہیں، اور ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ اپنا کے پی کے میں ایک الگ بڑا دھڑا بنا رہے ہیں۔ اب ان کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ یا تو وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ چلے جائیں، یا پھر وہ پی ٹی آئی میں ہی ایک الگ فارورڈ بلاک بنا لیں، اپنا ایک الگ دھڑا بنا لیں، اور اس کا ایک الگ نام رکھ لیں۔ تو اسی حوالے سے ابھی جو جوڑ توڑ جو ہے پرویز خٹک صاحب کا وہ جاری ہے۔ اور دوسری طرف جو ہمارے فواد چودھری صاحب ہیں، ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ان کو خود کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ فواد چودھری صاحب اس شرط پہ جو ہیں وہ آزاد ہوئے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، اور وہ کیسز اسی وجہ سے چل رہے ہیں کہ اگر فواد چودھری صاحب کوئی بھی ہینکی پھینکی کرتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، یا عمران خان صاحب کی طرف جھکاؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فوراً وہ اریسٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ڈراوا ہے جو فواد چودھری صاحب کے خلاف سامنے لایا گیا ہے، اور فواد چودھری صاحب کو اس شرط پہ چھوڑا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بالکل قریب نہیں جائیں گے، اور عمران خان صاحب بھی اب فواد چودھری صاحب کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کی طرف نہیں جاتے، ادھر جھکاؤ نہیں رکھتے، تو وہ الیکشن نہیں جیت سکتے، اور یہی فواد چودھری صاحب کو پتہ ہے۔ اب دوسری طرف فواد چودھری صاحب کو نہ تو نون لیگ لینا چاہتی ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے۔ جو فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون کی ایک بڑی شخصیت ہیں، ان سے رابطہ کیا تھا کہ
ان کے جو معاملات ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ سیٹل کروا دیے جائیں، وہ نون لیگ میں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو باہر سے ہی اللہ حافظ کہہ دیا گیا، کیونکہ فواد چودھری صاحب کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہ لینے کی ایک بڑی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے زبان ہی بہت زیادہ چلائی ہے ان کے خلاف، تو یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو ان بڑی پارٹیز میں نہیں لیا جا رہا۔ اور جو فواد چودھری صاحب ہیں، اگر وہ ان بڑی پارٹیز کو ابھی ان کو سہارا نہیں ملتا اور عمران خان صاحب بھی ان کے سر پر دست شفقت نہیں رکھتے، تو پھر ان کا الیکشن میں جو ہے وہ مستقبل تاریک ہے، سیاست میں تاریک ہے۔ اور دوسری طرف جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی وہ سائیڈ پہ ہو گئے ہیں۔ یہ بڑے وثوق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ان کے جو راستے ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف نہ پیپلز پارٹی اور نہ ہی نون لیگ ان کو لینا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی میں کہیں نہ کہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ نرم گوشہ رکھا جا رہا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں، انہوں نے مشکل وقت میں جو پارٹی تھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور اب ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ملتان کی سیاست میں بہت زیادہ ان ہیں، اور ان مشکل حالات میں ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے جو ہے وہ سیٹ نکالی تھی بڑی، اور انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں ان کو ہرایا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو گیلانی صاحب ہیں وہ اب ملتان پر راج کرتے ہیں، ان کی بہت سیاست جو ہے وہ بہت زیادہ اب آگے جا چکی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی شاہ محمود قریشی صاحب کو اب پارٹی میں نہیں لینا چاہتی اور نہ ہی وہ لے گی۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، فواد چودھری صاحب جیسا تو ان کا لیول نہیں ہے، وہ ایک بڑے قد کے سیاستدان ہیں، لیکن یہ ہے کہ آزاد حیثیت سے وہ الیکشن نہیں جیت سکتے، اور اگر وہ جیتیں گے تو وہ پارٹی ٹکٹ کے اوپر ہی جیت سکتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ ان کا ایک ووٹ بینک ذاتی بھی ہے، لیکن ایم این اے کی سیٹ کے لیے یا ایم پی اے کی سیٹ کے لیے ان کا آزاد الیکشن لڑنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، وہ الیکشن ہار سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ابھی جو معاملات ہیں وہ خاصے مشکل ہیں، اور دوسری طرف ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں، تو وہاں جہانگیر ترین صاحب ہیں تو وہ بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کی آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ دشمنی رہی ہے۔ اور اسی طرح جو فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے پرویز خٹک صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا کہ انہیں اپنے دھڑے میں لے لیا جائے، اپنے گروپ میں لے لیا جائے، تو جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ تو فواد چودھری صاحب کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ فواد چودھری ہی ہے وہ بندہ جس نے عمران خان کو تباہ کیا ہے۔ یہ جو جتنے بھی فوج پر حملوں میں اور یہ سارے معاملات ہیں، ان میں فواد چودھری صاحب کا بہت زیادہ عمل دخل کہا جاتا ہے کہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اسد کیسر صاحب ہیں وہ ابھی فی الحال تو باتیں اس طرح کی کرتے ہیں عمران خان صاحب کی محبت کی، لیکن اندر کی بات یہی ہے کہ جو اسد کیسر صاحب ہیں وہ بھی پارٹی کو عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسد کیسر صاحب ہیں وہ مستقبل میں پرویز خٹک صاحب کے دھڑے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسد کیسر صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ ڈٹے شٹے کوئی نہیں ہوئے، وہ عمران خان صاحب سے الگ ہیں، اور ابھی بس تیل دیکھ رہے ہیں لوگ اور تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں، اور وقت آنے پر جب معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے، عمران خان صاحب جیل چلے جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہے کہ ابھی ان کے جیل جانے کے حالات تھوڑے سے مجھے مشکل لگتے ہیں، یہ حکومت جائے گی تو پھر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس میں پھر عمران خان صاحب کے جیل جانے کے اور سزاؤں کے جو معاملات ہیں وہ تیزی سے چلیں گے۔ تو اس وقت تک جو ہے ابھی یہ جو سیاستدان ہیں یہ انتظار کریں گے، یہ جو پی ٹی آئی کے بڑے جو رہنما ہیں، اس کے بعد پھر یہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے، کوئی پریس کانفرنس کر لیں گے، اور کوئی پرویز خٹک صاحب کے گروپ میں چلا جائے گا، کوئی استحکام پاکستان میں چلا جائے گا، جس کو جگہ نہیں ملے گی وہ استحکام پاکستان میں چلا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ شہریار آفریدی صاحب کی بات کر لیتے ہیں، جو ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، تو آج کل وہ خاصی مشکلات کا شکار ہیں۔ وہ جب منسٹر تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں، تو اس وقت وہ بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آہ لگی ہے
جس کی وجہ سے وہ خاصی مشکلات کا شکار ہیں، اور ابھی وہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ تو اب ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ بھی مسترد ہو گئی ہے، اور وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ ان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے جو دہشت گردی ایکٹ کے تحت کیسز ہیں ان میں ان کی ضمانت نہیں ہو سکی ہے، اور انہوں نے جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے عمران خان صاحب کے حکم پر کارروائی کی گئی تھی، اور جو شہریار آفریدی صاحب تھے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان سے ہیروین برآمد ہوئی ہے گاڑی سے، تو وہ بھی ساری دنیا کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو عمران خان صاحب کی ایما پر ہی جیل میں رکھا گیا، اور ایسی جیل میں رکھا گیا کہ وہ بہت زیادہ گرم تھی، اور وہاں چیونٹیاں چھوڑ دی جاتی تھیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو وہاں سونے کے لیے کہا جاتا تھا، کوئی بستر وغیرہ نہیں تھا، فرش تھا خالی۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ چیونٹیوں سے بچنے کے لیے، ان کے کاٹنے سے بچنے کے لیے ساکس پہن کے سوتے تھے، اور اتنی شدید گرمی میں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کو انسانیت کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ آپ اپنے لیڈرز کو خوش کرتے رہیں۔ یہ بات سب حکمرانوں کے لیے ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، چاہے وہ نون لیگ سے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں، یا وہ کسی بھی جماعت سے ہیں۔ تو انسانیت کو پہلے دیکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو آپ کسی کے ساتھ آج کر رہے ہیں یہی کچھ آپ کے ساتھ کل بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے، اور عمران خان صاحب کے سامنے وہ سب کچھ آ رہا ہے جو عمران خان صاحب دوسروں کے لیے کرتے رہے ہیں۔ اون چودھری صاحب نے درخواست دی تھی پی ٹی آئی کے بین کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے کیونکہ یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، اور انہوں نے 190 صفحات پر مشتمل ڈوسیئر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا، اور جو خواجہ آصف صاحب ہیں ہمارے وزیر دفاع، ان کا لیٹر بھی جو مارچ 2023 میں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو لکھا گیا تھا وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ تھا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے، یہ غلط طریقے سے درخواست دی گئی ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ جو اون چودھری صاحب ہیں انہوں نے ذاتی حیثیت میں یہ درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروائی، لیکن اس کا طریقہ کار ہی غلط تھا، کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کو یا کسی بھی سیاسی پارٹی کو بین کرنا ہوتا ہے یہ معاملہ پہلے وزارت داخلہ میں جاتا ہے، وہ فائنڈنگز دیتے ہیں، اس کے بعد وہ سفارشات پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ معاملہ کابینہ میں آتا ہے، کابینہ پھر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ سیاسی جو پارٹی ہے یہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے، اور جو حتمی فیصلہ ہے اس کے لیے کابینہ جو ہے وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجتی ہے، اور سپریم کورٹ کا جو ہے پھر وہ حتمی فیصلہ آتا ہے کہ سیاسی پارٹی پہ واقعی بین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن پاکستان میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو بین کرنا نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اگر بین ہو بھی جاتی ہے یا کوئی مذہبی پارٹی بین ہو بھی جاتی ہے، ماضی میں ہوتا ہی رہا ہے، تو وہ نئے نام سے آ جاتے ہیں، تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی پہ بین ہونے کا معاملہ ہے تو یہ بین بھی نہیں ہوگا، یہ اسی طریقے سے چلے گا، پارٹی ٹوٹ جائے گی، عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے وہ 8 سال کے لیے ہوگی، کیونکہ 3 سال جو ہیں ان کو قید ہو سکتی ہے اور 5 سال جو ہے وہ نااہلی ہو سکتی ہے۔ تو یہی وہ معاملات ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بین نہیں ہوگی۔ باقی جو سیاستدان ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں، یا وہ دیگر پارٹیز میں چلے جائیں گے یا وہ آزاد کھڑے ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کا بہرحال کوئی مستقبل فی الحال نہیں دکھائی دیتا۔ ایک اور اہم خبر کہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ندیم انجم صاحب، وہ بھی اب نومبر تک تقریباً ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس حوالے سے بھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن لیں گے یا کوئی نئے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہوں گے۔ تو میں بھی آج ادھر ادھر نکلا تھا خبر لینے کے لیے کہ مجھے کوئی خبر ملے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں، تو مجھے خبر ملی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی سچ ثابت ہوتی ہے کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے وہ جو موجودہ اے جی ہیں عاصم ملک صاحب،
وہ ہو سکتے ہیں نئے DGI SI، اور یہ جو موجودہ DGI ہیں ندیم انجم صاحب، وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، اور اس کے بعد پھر نئے DGI SI جو ہیں پھر وہ عاصم ملک صاحب ہو سکتے ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔